جو بلیک اکانومی ہوتی ہے ساری دنیا میں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہوتی ہے. until and unless they make a blunder, اس وقت تک ان کو نہیں چھیڑا جاتا یا پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک. تو یہاں پہ اس قسم کا کوئی سلسلہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ بلیک اکانومی بھی سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہے, اور اگر آپ نے اس کو کرب بھی کرنا ہے تو گریجولی کریں یا کسی اور طریقے سے کریں, کیونکہ وہاں پہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے لک دا ادر وے. اگر بلنڈر اگر کوئی کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر تو پکڑ لیتے ہیں, لیکن ادروائز نہیں, وہ جانے دیتے ہیں. کیوں ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیے, 2 parts to it. ویلڈ آپ کی آبزرویشن ہے. پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ کی اگر بلیک اکانومی جو کسی بھی قسم کی ٹیررزم کی طرف جاتی ہے اس کو تو اوور نائٹ جو ہے آپ کلیمپ کریں, ڈسکریج کریں اور پنش کریں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا, ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ کیونکہ ہم ایک فیٹف کے تھرو گزر رہے ہیں, ہمارے ملک میں اب اینٹی منی لانڈرنگ لاز آ گئے ہیں. آپ کی جو بلیک اکانومی کسی بھی غلط ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی طرف جاتی ہے اس کو تو آپ راتوں رات کرب کریں, لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی بہت بڑی ایک بزنس اکانومی ہے جو کیش اکانومی ہے. آپ کی بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, لائک جوڑیا بازار ہے, اس طرح کی چاول کی مارکیٹس ہیں جہاں پہ کیش پہ کاروبار ہوتا ہے. اس کو اگر آپ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ ایک مرتبہ کر چکے ہیں یہ لوگ اپنے پریویس 1-1.5 سال پہلے کوشش کی گئی تھی, آپ نے دیکھا تھا بزنس ہالٹ پہ آ گیا تھا, کاروبار بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو میرے خیال ہے بزنس سائڈ کو نہ چھیڑیں. ہاں ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں مجھے ایک چیز سمجھا دیں, 2 سال کی اگر میں اچیومنٹس پوچھوں اسٹاک ایکسچینج کی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, تو وہ کیا آپ کے خیال میں ہوں گی؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جن کی سپورٹ سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آزادی کے بعد سے جب سے یہ اسٹاک ایکسچینج بنا ہے, ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم خریدا ہے شینزن اسٹاک ایکسچینج سے, جو اس وقت ویلیو ٹریڈڈ ٹرمز میں دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ انجن ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے بھی, ریزسٹنس بھی بہت تھی اس میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں یہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا. یہ ایک روبسٹ سرویلنس سسٹم کے ساتھ ٹریڈنگ انجن ہے جو ہم نے لیا ہے. یہ نینو سیکنڈز میں ملینز آف ٹریڈز ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی بڑھا دے گا, یہ سرویلنس سسٹم بڑھا دے گا. آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی ٹریڈنگ کی کریڈیبلٹی ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج وہ بہت اس سے اوپر آ جاتی ہے. اور جو سب سے آسان جو ایک اس کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اب اپنی مارکیٹس میں چائنیز انویسٹمنٹس لانا بڑی آسان ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ سسٹم کے ساتھ لائف چلے جاتے ہیں. اور بھی فورن انویسٹرز آپ کو بڑا پازیٹیولی دیکھیں گے جب آپ کا ٹریڈنگ انجن جو ہے وہ ایک دنیا کا ورلڈ کلاس ٹریڈنگ انجن ہوگا. آئی تھنک یہ ایک سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس لاسٹ 2 سال میں. اور بہت ساری اچیومنٹس ہیں. کووڈ کے فوراً بعد جو ہے وہ 4 ایکویٹی لسٹنگز ہو گئی ہیں. پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ لسٹنگ ہوئی ہے. پاکستان ہولڈنگ پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کا جو ہے وہ سکوک 2 تھا جو 200 ارب روپے کا تھا, وہ ہم نے پہلی دفعہ ایک بک بلڈنگ پروسیس کے تھرو کیا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, جس میں گورنمنٹ کو ایک بہت ہی کمپیٹیٹو ریٹ ملا ہے اور 18 ارب روپے کی سیونگز ہوئی ہیں کمپیئر ٹو پریویس لسٹنگ. تو 18 ارب روپے اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز جو ہے وہ گورنمنٹ کی سیونگز ہوئی ہیں. تو ڈیٹ مارکیٹ کی طرف بہت کام ہو رہا ہے اس وقت. سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہے وہ پہلی دفعہ مارکیٹ میکرز آئے ہیں اس وقت, ایکویٹی کی طرف بھی آئے ہیں, ڈیٹ میں بھی جو ہے وہ بینکس آئے ہیں ایز مارکیٹ میکرز. یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. 4 ETFs لانچ ہو چکے ہیں. میں پچھلے جب سے اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار سے منسلک ہوں اس وقت سے سنتا تھا کہ جی ETF کب آئے گا, تو فائنلی اس 2 سال میں 4 ETFs لانچ ہو گئے ہیں. منیمم بروکریج کمیشن والا کام پہلی دفعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک بروکر ریجیم کی طرف اب کام ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسی اچیومنٹس ہیں جو میرے خیال ہے لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں. دیر از اے ویری گڈ مینجمنٹ ٹیم ان پلیس, بہت اچھا کام کر رہی ہے. انویسٹر اسٹاک ایکسچینج کی طرف اب آنا شروع ہو گئے ہیں, دوبارہ لسٹنگز ریوائیو ہو گئی ہیں. دیکھیں کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کا اصل آبجیکٹو صرف ٹریڈنگ پلیٹ فارم نہیں ہے. کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کا اصل جو آبجیکٹو پہلا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے جہاں پر کوئی بھی انٹرپرینیور بزنس مین آئے اور ایکوٹی ریز کر سکے. اسٹاک ایکسچینج کا ہوتا ہے لسٹنگز کے تھرو جو ہے وہ انٹرپرینیورز کو پیسہ ریز کر کے دینا تاکہ وہ اپنے کاروبار کو ملٹیپلائی کریں اور نئے انویسٹرز آئیں اس بزنس میں انویسٹ کریں اور پوری اکنامک سائیکل میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو
دو پرونگڈ آبجیکٹو ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کا. مجھے آج لگتا ہے کہ آج اس آبجیکٹو پہ اسٹاک ایکسچینج کام کر رہا ہے, اور کچھ اچیومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہم نے 2 سال میں حاصل